سب سے پہلے آپ یہ موصوف کی ویڈیو سماعت فرمائیں۔ سرکار دو جہاں کے علاوہ، ختم الانبیاء کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ، تمام انبیاء سے بھی افضل علی۔ تو حلف سے نہیں اترتا بعض لوگوں کے، اور غدیر سنتے ہوئے انہیں 40 سال ہو گئے۔ غدیر سے پہلے کوئی مر گیا ہوتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت مل جاتی، لیکن غدیر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت نہیں ملے گی، علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر ایمان لانا فرض ہے، اہل بیت پر ایمان لانا فرض ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین ہے، اور صحابہ اکرام کا انتخاب اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ کہیں قرآن کھولیں تو اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی۔ کہیں قرآن کھولیں تو اللہ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ علم ما فی قلوبہم، میں نے جانچ لیا جو ان کے دلوں میں ہے۔ اہل بیت کے فضائل قرآن سے ثابت، اہل بیت کے فضائل جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی احادیث سے ثابت۔ تو یہ کیوں مسلسل اور بار بار ایک مخصوص طبقے کی طرف سے صحابہ اکرام کی گستاخی کی جاتی ہے؟ اہل سنت والجماعت کی طرف سے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے نعوذ باللہ اہل بیت کو گالی دی ہے یا کسی نے صحابی کو گالی دی، ایسا کبھی نہیں آپ کو سننے میں ملے گا۔ تو کیوں مسلسل بار بار ایک ہی طبقے کی طرف سے صحابہ اکرام کو تان تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، صحابہ کی توہین کی جاتی ہے، صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور صحابہ پر تبرہ کیا جاتا ہے؟ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ایک بندے کا ایمان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا سارا مال لگا دیا، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ حضور کے حوالے کر دیا؟ کیا ایک ایمان والے کا ایمان اس بات پر گواہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں نازیبہ الفاظ استعمال کیا جائے؟ کیا ایک ایمان والے کا ایمان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے جائیں، یا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو ٹارگٹ نشانہ بنایا جائے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی۔ صحابہ کرام اہل بیت ہمارے سروں کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم صحابہ سے بھی محبت کریں گے، اہل بیت سے بھی محبت کریں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کر کے صحابہ پر تبرہ نہیں کریں گے، صحابہ کو گالیاں نہیں دیں گے، اسی طرح صحابہ کی محبت میں آ کر ہم اہل بیت کی محبت مقام کم نہیں کریں گے، بلکہ ہم صحابہ سے بھی محبت کریں گے، اہل بیت سے بھی محبت کریں گے۔ تو بار بار کیوں مسلسل صحابہ کرام کی توہین کی جاتی ہے؟ تو ایسے لوگوں کو سنتے کیوں ہیں آپ لوگ؟ ایسے لوگوں کو منبر پر بٹھاتے کیوں ہیں جو امت کی وحدانیت کو فرقت میں بدل رہے ہیں، جو امت کے شرازے کو مزید بکھیرنے کے چکر میں محرم کی ابتدا ہو رہی ہے اور موصوف گستاخی کر رہے ہیں، موصوف جو ہے اپنی اندر کی بھڑاس نکال رہے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں، سارے صحابہ ایک نبی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، سارے اولیاء ایک صحابی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو انبیاء کا مرتبہ مقام الگ ہے، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام کا اہل بیت کا مقام مرتبہ الگ ہے، اس تک کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اسی طرح ہم نے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے۔ کسی ایک طبقے کی محبت میں غلو کر کے دوسروں پر تان تشنیع کی جائے تو اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا، قرآن اجازت نہیں دیتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت نہیں دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جب تم دیکھو کہ میرے صحابی کو کوئی گالی دے رہا ہے تو تم ان کے اوپر لعنت بھیجو اور ان کے شر سے اپنی ذات کو بچاؤ۔ پھر اللہ کے نبی تو صحابہ کے بارے میں یہاں تک فرما رہے ہیں اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اہل بیت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں چاروں، اہل بیت کے اندر حضور کی بیگمات اور حضور کے نواسے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سارے اہل بیت ہیں۔ ہم سب سے محبت کریں گے، کسی ایک کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے مشاجرت صحابہ، جو صحابہ کا آپس میں اختلاف تھا، جو صحابہ کی آپس میں جنگیں ہوئیں، جیسے جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس بارے میں یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو لگام دینی، خاموشی اختیار کرنی ہے۔ جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا میں ان سے راضی ہوں، ہمیں ان کے معاملات، ان کے اختلافات، ان کی جنگوں کے بارے میں بحث کر کے اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرنا، اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اور ہم اہل بیت سے بھی محبت کریں گے،
صحابہ سے بھی محبت کریں گے. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہی ہے، حضور کی تعلیمات یہی ہے.